کا ذریعہ تو جب بیت اللہ نہیں رہے گا اور کوئی وہاں پہ جانے والا نہیں ہوگا تو حضور نے فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، جب دنیا صرف اشرار سے بھر جائے، کس سے بھر جائے؟ اشرار سے، اور اخیار مکمل طور پہ ختم ہو تو پھر اللہ کریم قیامت لے آئے گا۔ لا تقوم الساعة 97 واپس آل عمران پہ چلے جائیں کہ ان اول بیت وضع للناس، تاکہ سب سے پہلا گھر وضع للناس جنہیں رکھا گیا ہے یا بنایا گیا ہے انسانیت کے لیے، للذی وہ گھر ہے ببکہ مبارکہ، ببکہ مبارکہ، جو بکہ، ایک تو بکہ مکہ میں ایک پروننسیشن ہے بکہ بنو تمیم کی، کیا بنو، تو کبھی کبھار اللہ کریم کسی دوسرے قبیلے کی کسی لغت اور پروننسیشن کو بھی اٹھا دیتا ہے only to certify them کہ آپ لوگوں کا ایکسنٹ بھی ٹھیک ہے، صحیح۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، یہ وہ ہے ببکہ مبارکہ، اور بکہ یا بکو لغت عربی میں جو کسی کو ذلیل کر کے اس کے گردن کو جھکائے، کسی کو ذلیل کر کے اس کے گردن کو جھکائے، تو یہ مکہ ایسا شہر ہے جس نے ابرہہ کے گردن کو بھی جھکا دیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدی للعالمین، اور یہ وہدی ہدایت ہے، یعنی ہدایت کی نشانی ہے، للعالمین مخلوقات کے لیے، فیہ آیات، تو ہدایت کی نشانی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں شعار، کیا کہتے ہیں؟ شعار، شعار کا معنی سائن، تو اسلام کے بنیادی 4 شعار ہیں، اسلام کے بنیادی 4 شعار ہیں، ایک کتاب اللہ، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا بیت اللہ، اور چوتھا صلاۃ اللہ، معاف کرنا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فیہ آیات بینات، اسی بیت اللہ میں آیات بینات نشانیاں ہیں، بڑی کلیئر کٹ نشانیاں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے پرندے وہ بیت اللہ کے اوپر اڑتے رہتے ہیں، خصوصاً عصر اور مغرب کے درمیان، لیکن کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ انہوں نے کبھی وہاں بیٹ کر دی، وہ بیٹ نہیں کرتے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی وہاں داخل ہو جائے کان آمنا، تو وہ ہو گیا محفوظ، کان آمنا وہ ہو گیا محفوظ۔ آپ ذرا جائیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 125، 26 آپ نے تذکرہ کر دیا، 25۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ کی یہ نعمت یاد کیا کر، جعلنا البیت نکال لیا، آیت نمبر 125 یا 26 ہے، 25۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اللہ کی یہ نعمت یاد کیا کر کہ ہم نے بنا دیا ہے بیت اللہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ریٹرن پلیس۔ مثابہ کا لغوی معنی ہے ریٹرن پلیس، کہ آدمی چلا جاتا ہے پھر دل چاہتا ہے کہ پھر چلا جائے، پھر نکلتا ہے پھر دل چاہتا ہے کہ پھر چلا جائے، ہاں جائے رجوع۔ مثابۃ للناس وامنا، اور اس بیت اللہ کو ہم نے امن والا پلیس بنا دیا ہے، وامنا، امن والا پلیس بنا دیا ہے۔ ابھی آپ ذرا جائیں سورہ التین میں 30ویں پارے میں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ والتین، اب تین کا ایک معنی تو ہے انجیر، کیا انجیر، فگ FIG، اور زیتون آلو۔ لیکن جلال سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھا ہے کہ جبلان فی فلسطین و ببابل، کہ تین کے نام سے ایک پہاڑی ہے بابل میں، اور فلسطین میں ہے ایک زیتون، وہ سامنے نظر آ رہی، جب آپ اردن کے کنارے پر پہنچ جائے وہ سامنے والی پہاڑی جو فلسطین کی سرزمین پر ہے اس کو کہتے جبل الزیتون، اور اس کے قرب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی
صحیح، اور بابل تو مشہور ہے، حضرت ابراہیم کا شہر ہے، صحیح۔ تو ایک تو یہ کہ تین اور زیتون کے شجر اور درخت پر اللہ قسم اٹھاتا ہے، یا ان دو ماؤنٹینز پر جو تین اور زیتون کے نام سے مشہور ہیں، کہ والتین، مجھے قسم جبل تین کی، والزیتون، اور جبل زیتون کی، جبل تین کی اور جبل زیتون کی، وطور سینین، اور جبل طور مبارک کی۔ تو تین ماؤنٹس کا تذکرہ کر دیا، یہ ماؤنٹ ہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ وطور سینین وہذا البلد الامین، اور مجھے قسم ہے اس بلد امین کی، مکہ معظمہ کی، وہذا البلد الامین، اس بلد امین کی۔ تو یہ بلد امین ہے ان اے سینس، یہ بلد امین ہے ان اے سینس کہ اللہ کریم نے غیر مسلم کا داخلہ وہاں ممنوع قرار دیا ہے، ایک معنی، اور دوسرا معنی ومن دخلہ کان آمنا۔ اب تین ائمہ کہتے ہیں کہ باہر حرم کی سرزمین سے باہر، حرم کے حدود سے باہر جو بھی مجرم جس قسم کا جرم کرے اور دوڑ کے حرم کی سرزمین میں پناہ لے تو وہاں اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، وہاں اس کو گرفتار نہ، البتہ اس پر اقتصادی امبارگو لگائی جائے گی تاکہ وہ تنگ ہو کے خود ہی باہر نکل آئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تین ائمہ کا امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر مجرم کو اپلیکیبل نہیں، ہاں یہ صرف میجر کرائمز کے، کون سے کرائمز کے؟ میجر کرائم جس کی سزا ہے ایکسیکیوشن، جس کی سزا ہے ایکسیکیوشن، ارتداد، آدمی مرتد ہو گیا، زنا بعد الاحسان، اور تیسرا قتل عمد۔ تو جو آدمی یا جو شخص حرم سے باہر ان تین جرائم کا ارتکاب کرے اور دور بیت اللہ کے قرب جوار میں پناہ لے تو وہاں اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، بات سمجھ میں آ گئی، بلکہ اس پر اقتصادی امبارگو لگائی جائے گی تاکہ وہ باہر نکل آئے۔ جہاں تک باقی جرائم کا تعلق ہے اس کے لیے یہ آیت اپلیکیبل نہیں، اس کے لیے یہ آیت اپلیکیبل، کیونکہ یہ ایکسیکیوشن سے امن دے دیتی ہے۔ یہ ہاں البتہ اگر کسی آدمی نے اس جرم کا ارتکاب حرم والی زمین پر کر دیا تو وہاں تو من دخلہ کا تصور نہیں ہوا، من دخلہ، اور جو مجرم وہاں داخل ہو گئے اٹ مینز دیٹ ہی ہیز کمیٹڈ جرم بیفور ہز انٹرنس۔ وہاں صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے داخلے سے پہلے جرم کا ارتکاب کر دیا ہے، صحیح، اور جو وہاں جرم کرتے ہیں وہ تو داخل پہلے ہوا ہے، جرم بعد میں کر چکا ہے، تو اس کو بھی اپلیکیبل نہیں، اس کو سزا ملے گی وہاں۔ سارے مسئلے آپ لکھتے رہیں، ادروائز پھر آپ وہاں نہیں دے سکتے۔ واپس اپنے سبق پہ، وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، تو ہمیں جلا وطن کیا جائے گا، وہ چکر لے جایا جائے گا، مِنْ أَرْضِنَا، ہماری سرزمین سے، أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُ حَرَمًا آمِنًا، کیا ہم نے ان کو جائے پناہ نہیں دی حرم میں جو امن دینے والے ہیں، یجبا الیہ، کہ لائے جاتے وہاں ثمرات کل شیء، سارے ضروریات، رزقا من لدنا، بحیثیت پروویژن کے ہمارے جانب سے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی میجارٹی کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی، میجارٹی کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اچھا تو انہیں اپنی لگژوریس لائف کی فکر لگی ہوئی ہے کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچے، اس لیے آپ پر ایمان نہیں لا رہے، لگژوریس لائف چلی جائے گی، امن کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے تاریخ کے اوراق نہیں دیکھے کہ تاریخ میں نے تو تباہ بھی کر دیا ایسے قوموں کو جو لگژوریس لائف میں بس رہے تھے، تو میں نے تو لگژری والوں کو نہیں چھوڑا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور ڈیر سارے ہلاک کر دیے تھے ہم نے، مِنْ قَرْيَةٍ، قریہ کا معنی اصل ہوتا ہے گاؤں، یہاں ریجنز مراد ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور ڈیر سارے ہلاک کر دیے ہم نے، مِنْ قَرْيَةٍ، ریجنز اور علاقے، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، بطرت معیشتہ، جن کی لائف بطرہ یا بطرت معیشت کے لوگ لگژوریس لائف کی وجہ سے بے لگام ہو جائیں، بطرت معیشتہ کہ اس کے اہل وہ اس کی لائف کی وجہ سے بے لگام ہو گئے تھے، جس طرح یہ لوگ ہو گئے ہیں یہاں کی، یعنی یہاں بے لگامی کس وجہ سے؟ ہاں پیسے کی وجہ سے۔
رت معیشتها کہ بے لگام ہو گئے تھے ان کے اہل معیشت کی وجہ سے. فتلک مساکن لم تسکن. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رفاہیت یعنی لائف کے 3 درجے ہیں. لائف کے 3 درجے ہیں. ایک کو وہ کہتے ہیں رفاہیت سافلہ. رفاہیت سافلہ جہاں زندگی کی ضروریات بھی میسر نہ ہو, جہاں زندگی کی ضروریات متیسر نہ ہو. اور دوسرے کو کہتے ہیں رفاہیت متوفرہ جہاں پہ ہر ایک کو لگژوریس لائف پرووائڈ ہو. متوفرہ جہاں پہ زندگی کی ساری لگژوریس قسم کی چیزیں ہر ایک کو مہیا ہو. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پہلے والے یہ بھی ٹربل والی زندگی گزاریں گے, یہ دوسرے والے یہ بے لگام شیطان بن جائیں گے. تو وہ فرماتے ہیں اسلام انسسٹ کرتا ہے رفاہیت متوسطہ پر. کس پر؟ بیلنس لائف. رفاہیت متوسطہ. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. اللہ کریم فرماتے بے لگام بھی نہ ہو, بے لگام بھی نہ ہو اور بخیل بھی نہ بنو. یعنی مینس کہ آپ کی لائف بیلنسڈ ہونی چاہیے. تو رفاہیت بھی بیلنس, رفاہیت بھی بیلنس. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ. یہی ہے ان کے بنگلے. یہ تل کا آدمی اشارہ کرتا ہے, یہ ان کے بنگلے ہیں. مجھے دیکھیں اس طرح اشارہ کرتے ہیں, اللہ کریم بھی اس طرح اشارہ کرتا ہے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ یہی ان کے بنگلے ہیں جو آپ شام اور یمن جاتے راستے میں گزرتے نہیں ان سے. اہل مکہ کو زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں تھی, ان کو صرف اشارہ کافی, وہ ساری چیزیں جانتے تھے. تو اللہ کریم نے بھی زیادہ وقت ضائع نہیں کیا, بس کہہ دیا کہ یہ سارے لگژوریس لائف پر فتل کا مساکن ہو. آپ ان کے کنڈرات نہیں دیکھتے. فتل کا مساکن یہی ان کے کنڈرات اور ان کے بنگلے. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا جن میں کوئی سکونت آج تک ڈیولپ نہیں ہوئی. من بعدہم ان کے بعد الا قلیلا مگر تھوڑی بہت. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور اللہ کریم فرماتے ہم ہی اس کے وارث بنے, وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے. ہم نے ان کا بیڑا غرق کر دیا اور ہم وارث بنے, ان کے نیم مالک بن گئے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ. اچھا یہ اعتراض کا دفعہ ہے. اچھا تو اللہ کریم نے لوگوں کو ہلاک کر دیا, ہاں جی ہلاک کر دیا, آپ کا کیا اعتراض ہے؟ آپ کا کیا اعتراض ہے؟ اچھا تو ان کو تو سمجھانا چاہیے تھا. اللہ کریم فرماتے ہیں تو جنرل پرنسپل ہے, جب تک میں پیغمبر نہیں بھجواتا میں نہیں ہلاک کرتا, میں حجت قائم کر دیتا ہوں پھر مارتا ہوں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ اور نہیں ہے آپ کے پروردگار مُهْلِكَ الْقُرَىٰ ہلاک کرنے والے ہلاکوں کے. حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا مگر بعد اس کے کہ اللہ کریم بھجوا دے فی أُمِّهَا اس کے کیپٹل میں یا مرکزی شہر میں رسول پیغمبر کو. یتلو علیہم آیاتنا کہ جو پڑھے ان کے سامنے اللہ کے احکام. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ اور نہیں ہے ہم ہلاک کرنے والے علاقوں کو الا وآلها ظالمون مگر اس کے اہل ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں تو پھر ہم ہلاک کر دیتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ایک تو یہ کہ ہم حجت قائم کر دیتے ہیں, ہم حجت قائم کر دیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ حجت قائم کرنے کے بعد جب وہ ظلم کی انتہا تک پہنچے تو پھر ہم ہلاک کرتے ہیں. تو دیٹ از سمتھنگ ریزنیبل اینڈ لاجیکل. سورہ بنی اسرائیل نمبر 15 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه جو گائیڈنس لے گا تو بات یہ وہ ہدایت لے لیتا ہے اپنے فائدے کے لیے. ومن ضل اور جو گمراہ بنے گا فإنما يضل عليها تو بات یہ اس کی گمراہی پڑے گی اس کے اوپر. ولا تزر وازرة وزر اخرى ولا تزر اور نہیں اٹھا سکتا وازرة کوئی اٹھانے والا وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ قیامت کے دن. وما كنا معذبین اور نہیں ہم عذاب دینے والے حتی نبعث رسولا مگر بعد اس کے کہ ہم بھجوا دے پیغمبر کو. تو ایکسکیوز ختم ہو جاتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ایکسکیوز ختم کروا دیتے ہیں اور لوگ پھر بھی نہیں مانتے, ظلم کر جاتے ہیں تو پھر ہم اینٹ کا اینٹ سے بجا دیتے ہیں. تو پیچھے والی آیت یہ اس مفہوم کی تائید ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا
وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب ہم چاہتے ہیں نُهْلِكَ قَرْيَةً کہ کسی ریجن کو تباہ کر دے أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا تو ہم ڈائریکٹ پیغام دے دیتے ہیں مترفیہ اس کے چیف کو. مترفین یہ جمع ہے مترف کا, اور مترف جو دنیا جہان کی لگژری اس کو پرووائڈ ہو اور وہ علاقے کا اور قبیلے کا اور لوگوں کا چیف بنا ہوا ہو. تو امرنا مترفیہ جب اللہ کریم عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اللہ کریم پیغمبر کو حکم دے دیتا ہے کہ ناؤ یو شوڈ کنٹیکٹ دیئر چیفز اینڈ چیفٹینز, ان کے چیفز کے پاس جائیں تاکہ ایک بار ہم مسئلہ یعنی کلیئر کر دیں, اس کی ختم ہو جائے. تو امرنا مترفیہ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ کریم اس کے مترفین کو کہہ دیتا ہے کہ چلو یہ سارا علاقہ تباہ کر دو, نہیں, امرنا مترفیہ ڈائریکٹ حکم پھر ہم انہیں دے دیتے ہیں کہ آپ فالو کر دیں, لیکن وہ نہیں کرنے والے. فَفَسَقُوا فِيهَا وہ بدماشی کر جاتے ہیں. کیوں؟ جب آپ کوئی مولوی علاقے کے چیف کو چیلنج کرے پھر یا سبحان اللہ ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہوئے مولوی آج ہمیں چیلنج کر رہے ہیں, وہ بدماشی پہ اتر آتے ہیں. تو جب وہ بدماشی پہ اتر آتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں ناؤ ایکسکیوز از گان. امرنا مترفیہ ففسقوا فیہا فحق علی القول ثابت ہو جاتا ہے ان پر ہمارا فیصلہ. فدمرناہا تدمیرا, تدمیر کا معنی ہے ویران کرنا, اور دمرناہا تدمیرا کا معنی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر میں اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہوں. فدمرناہا تدمیرا, اور اللہ نے پیچھے مثال دے دیا کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ اور کتنے سارے ہم نے ہلاک کر دیے امتوں سے من بعد نوح علیہ السلام کے بعد, نوح کے آنے کے بعد تو ہم نے کنٹینیوسلی لوگوں کو تباہ کر دیا. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کسی ٹرائل کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹرائل تو اس لیے ہوتی ہے کہ مجرم کا جرم اشکارا ہو جائے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے تو پہلے سے معلوم ہے. تو فرمایا کہ ٹرائل مرائل ہم نے نہیں کیا. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا جنہوں نے تباہ کرنا تھا اس کو سب کچھ معلوم تھا. ویسے رئیس صاحب اللہ کو قانون کا بھی ٹھیک ٹھاک پتا ہے کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. آپ ذرا چلے جائیں سورہ الفرقان پر. سورت نمبر وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا ترتیباً یہ تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ بغنب. ابھی تک سورت بھی کنفرم نہیں. سورہ انعام نمبر 123 اس طرح ہوگا. یا 24 انعام کی 8واں پارہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نکال لیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. دیکھ لیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنا دی فی کل قریۃ ہر ریجن میں اکابر مجرمیہا. اکابر مجرمیہا اس کے دو معنی ہیں.
ایک تو یہ کہ ہر ریجن کے بڑے لوگ ہم نے وہاں کے سب سے بڑے مجرم بنا دیے. جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی بڑا مجرم ہوگا, جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی بڑا مجرم ہوگا. پاکستان میں جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا مجرم ہے. صحیح, ایک بات. اور دوسرا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. یہ گرامر, عربی گرامر کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں مفعول اول اور مفعول ثانی. اکابرہ, نیچے دیکھیں, اکابرہ اور مجرمیہا یہ دو مفعول ہیں, یہاں دو آبجیکٹ ہیں. کیا ہے؟ دو آبجیکٹ ہیں. تو کبھی مفعول اول وہی ہوتا ہے جو ثانیاً ذکر ہوتا ہے اور پہلے والا مفعول ثانی ہوتا ہے, اور کبھی پہلے والا مفعول اول اور دوسرے والا مفعول ثانی. پہلا ترجمہ جو میں نے کہہ دیا وہ جو آرڈر ہے آیت کی اسی انداز سے کر دیا کہ اسی طرح ہم نے ہر ریجن میں بنا دیا ہے اکابرہ وہاں کے بڑے لوگ, مجرمیہا وہاں کے سب سے بڑے مجرم, نیم کروفیہ تاکہ وہ وہاں پلاننگ کرتے رہیں. نیم کروفیہ تاکہ وہ وہاں جرم کی پلاننگ کرتے رہیں. ایک. اور دوسرا معنی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ, اور اسی طرح ہم نے بنا دیے فی کل قریۃ ہر ریجن میں مجرمیہا اکابرہ وہاں کے کرمنل کو میں نے سیادت اور سرداری دے دی ہے. جب ہم کسی خطے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مجرمین کو ہم لیڈر بنا دیتے ہیں. پہلا تو یہ کہ لیڈر کو مجرم بنا دیتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ مجرم کو لیڈر بنا دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے دو قوانین ہیں, اسے کہتے ہیں تکوینی قوانین. کیا کہتے ہیں؟ تکوینی قوانین کے یا لیڈر مجرم بنتا ہے یا مجرم لیڈر بنتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا, علی بن ابی طالب کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ حضور نے فرمایا کان رئیس القوم ارذلہم, کہ علی قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ ہر خطے کے اور ہر قوم کا رئیس وہ ان کا سب سے رذیل ترین آدمی ہوگا. ارذلہم, ارذل سپرلیٹیو ڈگری ہے رذیل کی. لیمکروا فیہا تاکہ وہ وہاں پلاننگ کرے, وما یمکرون الا بانفسہم, اور وہ پلاننگ نہیں کرتے مگر اپنے خلاف. کیونکہ جو تباہی آئے گی, کیا جو تباہی آئے گی تو کیا ان مالداروں کو چھوڑ جائے گی؟ ہاں وہ جلاوطن ہو گیا, بس سارے دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر. تیسرے کا آج اعلان کر دیا کہ بھائی نیلام پہ کروا دیں 1000 ایکڑ زمین, 2-3 بنگلے ہیں پشاور میں اور ہمارے شہپاؤ خان کی. ہاں آج فیصلہ کر دیا کہ بھائی نیلام کر دیں, ایکشن کر دیں. ہاں بھائی سارے مجرم ہیں. اللہ نے فرمایا کسی نے اور خیر کا کوئی کام. آج 2 اور پکڑے, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے حصے کے 25-25 لاکھ روپے دے دیتے ہیں جو ہمیں حصہ ملے تھا. تو نیب والوں نے کہہ دیا, نیب والوں نے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی 25 لاکھ کی بات نہیں, آپ نے 25 لاکھ بھی دینے ہیں, جو شریک جرم ہے ان پر گواہی دینی ہے. صحیح کریے سارے پکڑے جائیں. کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے والے کو تو شاہ صاحب کو بھجوا دیا جیل میں. کیا نام تھا اس کا؟ مراد علی شاہ. وما یمکرون الا بانفسہم, اور وہ پلاننگ نہیں کرتے مگر اپنے خلاف. وما یشعرون, لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا. وما یشعرون, اللہ کریم فرماتے ہیں دے پرسیو ناٹ, ان کو احساس نہیں ہوتا, ان کا شعور کام نہیں کرتا, ورنہ انہیں پہلے سمجھنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے خلاف کر رہے ہیں. آج نہیں تو کل در لیے جائیں گے, اور کل نہیں تو پرسوں, اور پرسوں نہیں تو ترسوں. تو اللہ کریم فرماتے احساس نہیں ہوتا ان کو, تو واپس اپنے سبق پہ. کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکنا نحن الوارثین وما کان ربک مہلک القری, اور نہیں آپ کے پروردگار ہلاک کرنے والے القری ریجنز کے, حتی یبعث مگر بعد اس کے کہ بھجوا دے فی امیا اس کے مرکزی شہر میں. کا معنی ہے لغت میں ماں, تو القری کہتے ہیں اس شہر کو جو مرکز ہوتا ہے شہروں کا, جو شہروں کا کیپٹل کہہ سکتے ہیں, کیپٹل کہہ سکتے ہیں. صحیح. اور مکہ کو اس لیے القری, مکہ کا اصل نام ہے, قرآن کریم میں القری لتنذر به وكذلك يسرناه بلسانك لتنذر به القرى ومن حولها. ایک جگہ اللہ کریم نے فرما دیا کہ میرے نبی میں نے آپ کے دل میں یہ قرآن اتارا اور آپ کے زبان سے یہ بیان کروایا تاکہ آپ وارننگ دے دے القرى والوں کو. کس کو؟ القرى والوں کو. اور مکہ کی جو یونیورسٹی ہے, مکہ کی جو یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کا نام ہے جامعہ القرى.
جامع ام القرا، یونیورسٹی کا نام ہی جامع ام القرا ہے، اس لیے کہ ام القرا یہ ہے نام مکہ معظمہ کی، ام القرا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکے کو ام القرا کیوں کہا گیا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ گلوب میں، کس میں؟ گلوب میں، یا یہ زمین کی باڈی میں جہاں پہ بیت اللہ پڑا ہوا ہے، کیا جہاں پہ بیت اللہ پڑا ہوا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ ایسے پوائنٹ پہ اللہ کریم نے بنایا جس پوائنٹ پر یہ بیلی بٹن انسانی بدن میں لگا ہوا ہے، انسانی بدن میں بیلی بٹن جس پوائنٹ پہ لگا ہوا ہے، تو زمین کا، یہ زمین کا بیلی بٹن ہے، زمین کا سینٹر ہے، سینٹر آف گریوٹی ہے۔ تو بڑے فلکیات کے ماہر تھے امام ابو حنیفہ، تو فلکیات کے بہت بڑے ماہر تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں آپ کے پروردگار مہلک القرى، ہلاک کرنے والے القرى شہروں کے، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، مگر بعد ازاں کہ بھجوا دے فی امہا اس کے مرکز میں رسولا پیغمبر کو، یتلو علیہم آیاتنا کہ پڑھے ان کے سامنے ہمارے احکام اور آیات، وما کنا مہلک القرى، اور ہم نہیں قتل کا اور ہم نہیں ہلاک کرنے والے القرى شہروں کو، الا وآلها ظالمون، مگر اس کے باسی ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو مولانا نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہیچ قومیرا خدا رسوا نہ کر دو، ہیچ قومیرا خدا رسوا نہ کر دو، تا دلے صاحب دلے نایت بدرد، کہ کسی قوم کی بھی اللہ نے تبھی تک ذلیل نہیں کیا جب تک انہوں نے اہل اللہ کا دل نہ دکایا ہو، اور پیغمبر سے بڑا اہل اللہ تو کوئی نہیں ہوتا، صاحب دل نایت بدرد۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، وما اوتیتم، اور جو کچھ بھی آپ لوگوں کو دیا گیا ہے، من شیء کوئی بھی چیز، گاڑی، بنگلہ، بادشاہ، حکومت، بزنس، جاب، ایوری تھنگ، وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ بھی آپ لوگوں کو دیا گیا، من شیء کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، وہ اس دنیا کی زندگی کے نفع والا سامان ہے۔ وہی دنیا متاع کا معنی نفع والا سامان، متاع اصل میں وہ چیز ہے جس سے ضروریات پوری ہوتی ہیں، متاع کا معنی جس سے ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اور یہاں کی خوبصورتی ہے، وما عند اللہ، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے، خیر و بہت بہتر ہے، وابقا، اور وہ دائمی ہے، ایور لاسٹنگ ہے۔ افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا آپ لوگوں کے پلے یہ بات نہیں پڑتی کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ یہاں کی دنیا کا فار ٹائم بینگ ٹیمپوریرلی آپ کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے خیر وہ بہتر بھی ہے، اس سے بہت بہتر، اور دوسرا ایور لاسٹنگ بھی ہے۔ تو کوالٹی کے اعتبار سے وہ بہترین چیز ہے، اور ٹائم کے اعتبار سے نہ ختم ہونے والی۔ کوالٹی اینڈ کوانٹٹی وی کین سے، کہ کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے وہ نہ ختم ہونے والی چیز اور اعلیٰ کوالٹی کی ہے۔ افلا تعقلون، اللہ کریم فرماتے آپ سینس استعمال نہیں کرتے۔ آپ ذرا چلے جائیں سورہ اللیل میں، سورہ الاعلیٰ میں، سورہ الاعلیٰ، یس، اس میں پارا آیت نمبر 14، ایک نمبر اور آیت نمبر 14، قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا، من تزکا، اس نے سینکٹیفیکیشن کروا دی اپنی روح اور اسپرٹ کی۔ تزکی کا معنی تطہر، سینکٹیفی، ایک ہوتی ہے پیوریفیکیشن، پیوریفیکیشن کا تعلق ہوتا ہے ظاہر سے، اسے کہتے ہیں طہارت، اسے کیا کہتے ہیں؟ طہارت۔ ایک ہوتی سینکٹیفیکیشن، اس کا تعلق ہوتا ہے باطن سے، اندر سے، اور اسے کہتے ہیں تزکیہ۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے انر سائڈ کو صاف کروا دیا، وذکر اسم ربی، اور یاد کر دیا اپنے پروردگار کے نام کو، فصلی، تو عبادت کر دی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اب کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرے اور عبادت کرتا رہے، اللہ کو یاد کرے، عبادت کرتا رہے، اور انر سائڈ کو پاک و صاف رکھے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے آپ ایسا کرتے نہیں،
بل توثرون الحیات الدنیا، بلکہ آپ لوگ تو ترجیح اور پرائیورٹی دے دیتے ہیں اس دنیا کی زندگی کو. بل توثرون الحیات الدنیا، آپ لوگ تو پرائیورٹی دیتے ہیں الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کو. والآخرت، حالانکہ بات یہ کہ آخرت خیر، وہ بہتر ہے، وہ ابقا، اور وہ دائمی اور ایور لاسٹنگ ہے، وہ دائمی اور اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی نئی بات میں آپ کو نہیں سمجھا رہا. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی تصور میں نے سابقہ کتابوں میں بھی دے دیا تھا. اور کس کی کتابیں؟ اللہ کریم نے کوئی ان نون نام بھی نہیں لیا. صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ وہ مکے والوں آپ ابراہیم اور موسیٰ کو تو جانتے ہیں، وہاں بھی ان کی کتابوں میں نے یہی کانسیپٹ دے دیا تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں نے یہی کانسیپٹ دے دیا تھا. تو واپس ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقا. وہی لفظ جو وہاں کہہ دیا خیر وابقا، والآخرت خیر، کہ اللہ کے نزدیک اب کیا ہے. یہاں تو ایک لفظ ایمبیگوس قسم کا کہہ دیا وما، اور وہ جو اللہ کے پاس ہے. اور وہ بھائی کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ تو ہم اس لیے گئے وہاں سورہ الاعلیٰ میں کہ وہاں اللہ کریم نے اس ایمبیگوٹی کو ختم کر دیا ہے کہ والآخرت خیر وابقا، کہ یہ خیر اور ابقا کی بات جو کر رہا ہوں آخرت کی بات کر رہا ہوں، کہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ آخرت ہے. اب آخرت میں کیا بھائی؟ جنت ہے، اور جنت میں کیا کچھ نہیں ہوں گی. حضور نے فرمایا فیہا من النعیم ما لا عین رأت، وہاں کی نعمتیں آنکھوں نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کانوں نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے خواب و خیال میں کبھی اس کا نقشہ نہیں گزرا. وہ تو جہان ہی کچھ اور ہے. فلا تعقلون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحیات الدنیا. آیا وہ شخص وعدناه جس کے ساتھ ہم وعدہ کر چکے وعدا حسنا، بہترین وعدہ آخرت کا اور جنت کا، فهو لاقيه، اور وہ خامخواہ اسی کے ساتھ ملنے والا ہے، اس وعدے کے ساتھ ملنے والا ہے. آیا وہ آدمی کمم متعناہ، آیا وہ برابر ہے اس شخص کے ساتھ متعناہ متاع الحیات الدنیا، جسے ہم نے دیا ہے اس دنیاوی زندگی کے کچھ منفعتیں لیکن اسے دین نہیں دی. ثم ہوا یوم القیامت، اور پھر یہی دنیا دار قیامت کے دن من المحضرین، وہ حاضر شدہ لوگوں میں سے ہوں گے جہنم کے کنارے. تو اللہ کریم فرماتے دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو پہلے والا ہے اس کی دنیاوی زندگی ذرا اچیرن ہوگی، لیکن آخرت میں تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. اللہ کریم فرماتے ایکول ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور جس دن اللہ کریم يُنَادِيهِمْ انہیں پکارے گا. کس کو؟ مشرکین کو، اہل دنیا کو. کس کو؟ اہل دنیا. جب اہل دنیا کا تذکرہ ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پرائیورٹی دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو، جو پرائیورٹی دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو. تو عموماً کافر ہی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی بچائے، ہم بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ بچائے رکھتے ہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اسی دن جب اللہ آواز دے گا ان کو، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، تو اللہ کریم کہہ دے گا کہاں ہے میرے وہ پارٹنرز، الَّذِينَ، وہ پارٹنر، كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جو آپ لوگ سمجھتے رہے. زہم کا معنی باطل گمان، زہم کا معنی باطل گمان، جو آپ لوگوں کا باطل گمان تھا کہ یہ اللہ کے پارٹنرز ہیں. کہاں ہیں وہ؟ الذین کنتم تزعمون قال الذین حق علیہم القول ربنا هؤلاء الذین، تو کہہ دیں گے وہ کافر اور مشرک حق علیہم القول، جن پہ چسپان کیا گیا ہے اللہ کا فیصلہ عذاب کا. حق علیہم القول، جنہیں اپلائی کیا گیا ہے اللہ کا فیصلہ عذاب کا. تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ربنا، ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، اغوینا کما غوینا ہؤلاء الذین، تو وہ کہیں گے کہ یہی شرکا جو تھے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. ہؤلاء الذین، یہی وہ لوگ اغوینا جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. اغوا کا اصل معنی ہے ہائی جیک کرنا، انہوں نے ہمیں ہائی جیک کر دیا تھا آپ کے راستے سے. ہؤلاء الذین اغوینا، جنہوں نے ہمیں ہائی جیک کر دیا تھا آپ کے راستے سے. اغوینا کما غوینا، ہم نے بھی انہیں ہائی جیک کر دیا جس طرح ہم گمراہ ہو گئے. ہم اور یہ سب ایک ہی کشتی میں سوار تھے.
تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون. اب معبود کہیں گے. کون کہیں گے؟ معبود جن کی عبادت کی گئی. کہ تبرأنا الیک، خداوند ہم لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ ہمارے ان لوگوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا. تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، کہ یہ لوگ تو ہمارے عبادت نہیں کر رہے تھے، خواہشات کو فالو کر رہے تھے، اور ہمارے سہارے اپنے خواہشات کو فالو کر رہے تھے. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اللہ کریم کی جانب سے کہا جائے گا مشرکین سے کہ ادعوا شرکاءکم، ذرا بلاؤ اپنے شرکاء کو. فدعوا، تو وہ پکاریں گے ان کو. فلم یستجیبوا لهم، اور وہ شرکاء ان کو لبیک نہ کہہ سکیں گے کہ ہاں جی، وہ نہیں کہہ سکیں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور مشاہدہ کریں گے یہ لوگ عذاب کے. لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حسرت کرتے رہیں گے. وَيَحْسُرُونَ، یہاں پہ ایک لفظ ہے مقدر، ہم اسے کہتے ہیں وَيَحْسُرُونَ سین کے ساتھ، کہ وہ حسرت کرتے رہیں گے. وَيَحْسُرُونَ، اور وہ حسرت کرتے رہیں گے. لَوْ أَنَّ، اس لیے کہ اس لو کو ہم کہتے ہیں کلمۃ الحسرہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمۃ الحسرہ. لو انہم کانوا یعتدون، کاش کہ وہ لوگ دنیا میں ہدایت کو فالو کر چکے ہوتے. ویوم ینادیہم، اور جس دن اللہ کریم ان کو آواز دے گا. فیقول، تو کہہ دے گا ان مشرکین کو. ماذا اجبتم المرسلین، یاد ہے آپ کو؟ ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دے چکے تھے آپ لوگ میرے پیغمبروں کو. فعمیت علیہم الانباء یومئذ، فعمیت علیہم عمیت علیہم الانباء کا معنی کہ آدمی سے بات نہ بنے. عمیت علیہم الانباء یہ محاورہ ہے. جب آپ کسی آدمی سے پوچھے، کہاں؟ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں. کہاں پہ پوچھیں؟ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، کہ یہ آپ کی پراپرٹی کہاں سے آئے، اور وہ آئے بائیں شائیں کرتا رہا، بات نہ بنے، تو عرب کہتے ہیں عمیت علیہ الانباء. اس پر خبریں ساری تاریخ ہو گئی، اس پر ساری خبریں تاریخ ہو گئی، سارے راستے مسدود ہو گئے. تو اللہ کریم جب انہیں کہہ رہا یاد ہے آپ کو کیا جواب دیا تھا آپ نے میرے پیغمبروں کو، تو وہ تو اللہ کا کوٹ ہوگا، پاکستان والا بھی نہ ہوگا فاروق اعظم کا یا جنرل امجد کا. فعمیت علیہم الانباء، اللہ کریم فرماتے ہیں ان پر تو خبریں تاریخ ہو جائیں گی. کیا خبریں ان پر تاریخ ہو، یعنی مینز ان سے بات نہیں بنے گی. تو کبھی کبھار آدمی سے خود بات نہیں بنتا، اپنے وکیل کو کنسلٹ کر جاتا ہے کہ اب میں کیا کہوں. کیوں؟ اپنے وکیل کو نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو اپنا وکیل بنا دیا، کیونکہ تن سے سارے ہیں تو اب ایک دوسرے کو سہارا دے رہے ہیں. اعتزاز اس کا وکیل ہے. صحیح. اور یہ عذر لنگ، وہی لیم ایکسکیوز، اخبار والوں نے اسے پوچھا کہ اعتزاز یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہی جو آپس میں لڑ رہے تھے، اس نے کہا دس از مائی پروفیشنل جاب. صحیح. فعمیت علیہم، دھوکے ہیں بس، اس قوم کو دھوکے دیے جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. اور قوم کے پلے کوئی بات نہیں پڑتی. اگر آپ اس قوم کو سمجھائیں بھی انہیں سمجھ آتی نہیں. وہ بھی فعمیت علیہم الانباء ہے. فعمیت علیہم الانباء، تاریخ ہو جائیں گی ان پر خبریں، یعنی بات نہیں بن سکے گی ان سے. ہاں بوکھلا گئے ہیں. فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے کہ وہ کیا کہہ دیتا ہم نے. صحیح. وہ تو پاکستانی وہ میٹر کا امتحان بھی تو نہیں ہے. میٹر کا امتحان کہ آدمی کسی اور سے پوچھے آپ ذرا پیپر کو اس طرف کر دیں. صحیح. اللہ کریم فرماتے ہو تو ایسا ہے، ایسا چیکر وہاں کھڑا ہے اللہ کریم کہ وہاں کوئی چیٹنگ بھی نہیں کر سکتا کہ ذرا پیپر اس طرف کرے. کیا جواب دے دیا تھا آپ نے. فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، سو وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے. فاما من تاب وآمن، بس وہ جو تابا رجوع کر چکا ہے اللہ کے. توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا. توبہ کا اصل معنی ہے رجوع کرنا. فاما من تابا، بس وہ جو رجوع کر چکا ہے اللہ کی جانب. وآمنا، اور ایمان لا چکا ہے. وعمل صالحا، اور عمل کر چکا ہے صالح. فعسا، تو یقینی بات ہے ان یکون من المفلحین، کہ وہ ہو جائے گا کامیابی پانے والوں میں سے. وربک یخلق ما یشاء ویختار. اب عسا، لفظ عسا اور لعل دو لفظ ہیں، عسا اور لعل. اسے کہتے ہیں حرف الرجاء.
کیا کہتے ہیں حرف الرجا، رجا مین ایکسپیکٹیشن، ممکن ہے، پاسبلٹیز دیا، یعنی ممکن ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن پھر ایک جنرل پرنسپل عبداللہ ابن عباس نے تفسیر میں بتا دیا ہے کہ جب عسا اور لعل کا تعلق اللہ کے کسی عمل سے ہو تو وہاں رجا کی بات نہیں ہوتی. اللہ should be اور ought to be نہیں کہتا، صحیح، should be اور ought to be تو وہ کہتے ہیں پاردیس ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہتا ہے ہو سکتا ہے، پاسبلٹیز دیا اللہ کا. تو جب اللہ کریم کے حوالے سے عسا اور لعل کا استعمال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں عسا ولعل من الکرام تحقیق، تو اللہ کے حوالے سے سرٹینٹی کے معنی میں آتا ہے کہ فعسا تو یقینی بات ہے، اس لیے میں نے یہاں ترجمہ کر دیا کہ فعسا. اور قریش صاحب چونکہ لکھ رہے تھے تو شاید کسی سے پھر کہہ دیں کہ عسا کا معنی تحقیقی بات، تو وہ کہے کہ آپ کا یہ مولوی جو ہے کسی کوئی سمجھ نہیں. عسا یہ تو حرف رجا ہے، ممکن ہے، تو اس لیے پھر میں نے کہہ دیا کہ چلو تشریح کر دیں کہ عسا اور لعل دو الفاظ ہیں، دو الفاظ کہ وضع کے اعتبار سے اس کا معنی ممکن ہے. لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عسا اور لعل کا تعلق اللہ کے کسی عمل سے ہو تو وہاں ممکن ہے کی بات نہیں ہے، وہاں تو اللہ یقینی خبر دے دیتا ہے، وہاں اللہ کریم ڈاؤٹ لیس خبر دے دیتا ہے کہ جس میں کسی ڈاؤٹ کا امکان. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کے پروردگار یخلق وہ پیدا کرتے ہیں، ما یشاء وہ چیز جو وہ چاہے، وَيَخْتَارُ اور انتخاب کرتا ہے اس کا جو وہ چاہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ان لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں. سبحان اللہ، گلوری ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، وَتَعَالَى اور اللہ تعالیٰ بہت بالا ہے، عَمَّا يُشْرِكُونَ ان شرکا سے جو وہ بناتے اللہ کے ساتھ. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ اور آپ کے پروردگار يَعْلَمُ وہ جانتے مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ اور آپ کے پروردگار جانتے ہیں ماں وہ ساری چیزیں تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو ان کے دل چھپائے رکھتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ اور وہ جو یہ ظاہر کرتے رہتے ہیں. تو ایک خلق کا تذکرہ اور دوسرا علم کا تذکرہ. تو قریش صاحب نے اس دن ایک سوال کر دیا تھا کہ توحید کے 4 فیکٹرز ہیں، توحید کے 4 فیکٹرز ہیں، اور ایک بھی فیکٹر میں کوئی ڈاؤٹ آ گیا تو توحید از گان، آدمی پھر موحد نہیں رہتا، مشرک بن جاتا ہے. ایک یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور رات میں نے کہہ دیا تھا کہ وجوب وجود کے 2 فیکٹرز ہیں، اس تصور کے 2 فیکٹر ہیں. کیا کہہ دیا تھا، کس کو یاد ہے؟ تراتاب نہیں تھے. تو وجوب وجود کے 2 فیکٹرز ہیں، واجب الوجود کے نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات نہ بسیط ہے نہ مرکب ہے. اللہ کی ذات نہ بسیط ہے نہ مرکب، کیونکہ بسیط اور مرکب یہ میٹیریل چیزوں کی صفات ہوتی ہیں، صحیح. تو واجب الوجود جب اللہ کی ذات اس سے مراد ہو جائے تو اس کی بات نہیں کر رہا، یہ کنسپٹ، یہ تصور، وجوب وجود کا جو تصور ہے اس کے 2 فیکٹرز ہیں. ایک یہ کہ سینسیور فاریور، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا. یہ علم کلام میں اس کے لیے ازلیون ابدیون، سنسیور ازلی ہے، ابدیون فاریور، یہ اللہ کے 2 صفات ہیں، ازلیون ابدیون. تو ایک فیکٹر. اور دوسرا فیکٹر کہ اللہ کریم اپنے وجود اور بقا میں کسی کا محتاج نہیں. اسے کہتے ہیں عقیدہ وجوب الوجود، عقیدہ وجوب الوجود. In other words, we can say عقیدہ in infinity of the entity of Allah سبحانہ وتعالی، کہ اللہ کی انٹیٹی انفینٹی. ایک فیکٹر توحید کا. دوسرا جزء ترکیبی عقیدہ اللہ کے خالقیت پر، کہ سارے کائنات کا خالق صرف اللہ تعالی. تیسرا فیکٹر تدبیر، کہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اور نتائج مرتب ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی ول آف اللہ. یہ ہے تدبیر، کہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اور مینز کہ نتائج مرتب ہوں گے اکارڈنگ ٹو دی ول آف اللہ، اللہ کے ارادے کے مطابق. چوتھی چیز، چوتھا فیکٹر توحید کا عبادت خالصۃ للہ، کہ بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی. تو ان 4 چیزوں پر پختہ عقیدہ، یہ نام ہے توحید کا. اسی میں ایک میں بھی تزلزل آ گیا، آدمی ایٹ دا مومنٹ ول بیکم مشرک.
تبھی اللہ کریم نے سورہ یوسف کے اندر کہہ دیا کہ ما یؤمن اکثرهم باللہ الا هم مشرکون، لوگوں کی اکثریت وہ اللہ پہ ایمان رکھتے نہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. تبھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے حضور سے ایمان سیکھا پھر بعد میں قرآن سیکھا. پہلے ایمان سیکھا اور پھر بعد میں قرآن سیکھ لیا. صحیح. تو ایمان سیکھنے والی چیزیں سے سیکھنا چاہیے. صحیح جو صاحب تو ابھی آپ کو یاد ہوگا، آپ نے لکھ لیا فاروق صاحب؟ صحیح. تو یاد رہے گا، یاد رہے گا نہیں؟ یاد رہے گا. صحیح. سبحان اللہ، علامہ نے کہہ دیا. ہاں یہی ہے. علامہ اصل میں علم کلام کے بڑے ماہر تھے نا، وہ تو فلسفے کے بڑے ماہر تھے، اور تبھی تو کہتے ہیں کہ میں تو ملحد ہو گیا تھا علم کلام کے ایک مسئلے میں ایسا پنسا اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ میں تو ملحد ہو گیا تھا اور اللہ کے وجود سے انکار کرنے والا تھا، کنفیوز تھا. اس نے کہا ایک اسپیشل سفر میں نے کر دیا برطانیہ اور اپنے پروفیسر سے مل گیا اس مسئلے کے حل کے لیے. جو پروفیسر میرا ایڈوائزر تھا تو اسی کے ساتھ میں مل گیا اسی مسئلے کے لیے، لیکن وہ میرے مشکل کو حل نہ کر سکا. تو وہ کہتا تھا کہ میں کنفیوز تھا اور ہر وقت دیوانگی کی کیفیت طاری رہتی. تو میاں امیر الدین صاحب انجمن حمایت اسلام کے بانی تھے لاہور کے. اس نے کہا کہ میاں امیر الدین صاحب آئے کہ علامہ صاحب آپ نے نام سنا ہے علامہ انور شاہ کشمیری کا؟ تو میں نے کہہ دیا بہت سنا ہے، اور کہتے ہیں بہت بڑے اسکالر ہیں قرآن و حدیث کے اور دارالعلوم دیوبند کے محدث ہیں. تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے اس سے اپیل کی ہے اور اس نے دعوت منظور کر دی ہے، وہ انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں تشریف لا رہے ہیں. تو علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے متعلق بہت سنا تھا، بلکہ کچھ اس کے مقالے بھی پڑھ چکا تھا. میں نے کہا خداوندہ ایسا ہو کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ تشریف لے آئے تو میاں صاحب نے اطلاع دی کہ علامہ صاحب تشریف لائے ہیں. علامہ اقبال اس کے چہرے پر جو رونق تھی میں نے تو دیکھا تو حضور کی حدیث یاد آئی کہ اہل اللہ وہ ہوتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہرے پر نظر پڑ جائے تو آپ کو اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد. اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سوال پیش کر دیا. سوال میاں صاحب نے میرا تعارف کروایا تو علامہ صاحب نے کہہ دیا، علامہ نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ علامہ میں آپ کے کلام کو کبھی پڑھتا رہتا ہوں، جو کچھ مل جاتا ہے تو پڑھتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے زبان کو مزید برکتیں دے دیں. میرے لیے دعا کر دی. اور پھر میں نے اپنا مسئلہ سامنے کر دیا تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ 3.5 منٹ میں، کتنے میں 3.5 منٹ میں وہ مسئلہ علامہ نے ایسا حل کروا دیا کہ میں تو ہش ہش کرنے لگا کہ خدا بندہ یہ بان کی چٹائی پر بیٹھنے والا اسکالر برطانیہ کی یونیورسٹی میں پڑھانے والے تو ان کے شاگردوں سے بھی زیادہ نیچے ہیں. یہ ہوتے ہیں اہل اللہ. کیا ہوتے ہیں؟ تو ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، ازلی ابدی. علم کلام اصل میں علامہ نے جو یہ شعر جو ہے، شعر تو مجھے معلوم نہیں تھا، قریشی صاحب نے بتا دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے شرح الفقہ الاکبر، تو اس نے اسی تصور کو ازلی ابدی لا بدایت لہ، اس کی کوئی ابتدا نہیں ولا نہایت لہ، اور نہ اس کی انتہا ہے. تو اس کی کوئی ابتدا نہیں، یعنی ماضی میں اس کے لیے کوئی حد نہیں، صحیح، اور اس کی کوئی انتہا نہیں، تو مستقبل میں اس کے لیے کوئی حد نہیں. تو توحید کے فیکٹرز ہو گئے 4، توحید کے فیکٹرز ہو گئے 4، اور شرک کے بنیادی اسباب ہیں 2. شرک کے بنیادی اسباب ہیں 2. ایک اللہ کو مخلوق پر قیاس کرنا، اللہ کو مخلوق پر قیاس کرنا، اور دوسرا مخلوق کے لیے اللہ والے صفات ثابت کرنا. بس یہی 2. شاہ ولی اللہ صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرک کب ہوتی ہے؟ یا اللہ کو مخلوق جیسا تصور کیا جائے یا کسی مخلوق کو اللہ کی کوئی صفت دے دی جائے، تو ایسا کہتے ہیں شرک. کیا کہتے ہیں؟ شرک. سمپل. اللہ کو مخلوق جیسا تصور کیا جائے یا کسی مخلوق کو اللہ والی صفت دے دی جائے. بس یہاں سے شرک کے مختلف شعبے پر نکلتے ہیں. شرک فی الاستعانہ، شرک فی العلم، شرک فی الحکم، شرک فی النداء وغیرہ وغیرہ. اس کے پھر ڈھیر سارے. اس کے لیے کتاب آپ ضرور لینے، تقویۃ الایمان بشاہ اسماعیل شہید، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، سب سے بہترین کتاب ہے تقویۃ الایمان اور شاہ اسماعیل شہید. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ.
کے پروردگار پیدا کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، وَيَخْتَارُ انتخاب کرتے ہیں جس کا وہ چاہتے ہیں۔ جس طرح خالقیت میں اللہ کریم کسی سے اپروول نہیں لیتا، انتخاب میں کسی سے اپروول نہیں لیتا۔ تو ہم نے سورہ القصص کے ابتدائی موضوعات میں ایک بات یہ چھیڑی تھی کہ پیغمبری دینے کے لیے میں کوئی جشن منعقد نہیں کرواتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لقدق سارا میں نبوت سے سرفراز فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل نور میں سرفراز فرمایا۔ اس کے لیے کوئی گیدرنگ توڑی ہوتے، کانوکیشن سرمنی توڑی ہے یہ کوئی کانوکیشن سرمنی ہے یونیورسٹی کی کہ لوگوں کو جمع کیا جائے تقسیم اسناد؟ اللہ کریم نے فرمایا انتخاب کا معاملہ ہوتا ہے، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس کے لیے کوئی گیدرنگ نہیں جمع کرتا، اور یہ کہ انتخاب کس کا کروں یہ ٹوٹلی میری رائے ہے۔ صحیح؟ تو آپ ذرا چلے جائیں ایک دوسری جگہ۔ سورہ زخرف آیت نمبر 30 نکال دیا پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں ملا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق آ گیا، پیغمبر اور قرآن، قالوا، انہوں نے کہہ دیا، ذا سحر، یہ سحر ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اس سحر سے انکار کرنے والے ہیں۔ تو وَإِنَّا نَكْفُرُ بِهِ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، عربی گرامر کے اعتبار سے دونوں جملے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جادو ہے، وَإِنَّا نَكْفُرُ بِهِ، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، ہم اسی سحر سے انکار کرنے والے ہیں۔ اب بات میں دونوں باتوں میں زمین و آسمان، ہم انکار کرتے ہیں اس سحر سے، میں بھی later on we can admit it، لیکن وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ we are committed to our denial and rejection۔ صحیح؟ تو جب پہلے سے آدمی فیصلہ کرے کہ قریش صاحب نے جو بھی بات کرنی میں نے ماننی ہے، فار ایگزامپل، تو انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ محمد جو بھی کہے گا ہم نے انکار کرنا ہے۔ صحیح؟ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور ہم اسی سحر سے انکار کرنے والے ہی ہیں۔ وَقَالُوا، اب دیکھیے اللہ کریم نے کہہ دیا کہ they are committed to reject your message from the very beginning، that is an issue decided by them unanimously، کہ یہ ان کے ہاں اتفاقی فیصلہ ہو چکا ہے کہ محمد کی بات کو ہم نے ماننا نہیں۔ اب جو آبجیکشن اور اعتراضات اور تحفظات پیش کرتے ہیں یہ ویسے پوائنٹ سکور کرتے ہیں، آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ واضح میں آگے تو پیچھے آنے والے اعتراض کو اللہ کریم نے صفر میں ضرب دے دیا کہ یہ بات والا جو اعتراض ہے وہ تو ویسے بھی انکار کرنے والے ہیں، انہوں نے ماننا توڑا ہے۔ اب اعتراض انہوں نے کیا ہاں foregone conclusion۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور انہوں نے کہہ دیا کہ کیوں نازل نہیں کیا گیا یہ قرآن عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، عَلَىٰ رَجُلٍ عَظِيمٍ، ایک بڑے آدمی، مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ، دو شہروں کے بڑے آدمی پر، مین چیف آف مکہ اور چیف آف طائف، دو بڑے شہر تھے مکہ اور دوسرا طائف۔ تو انہوں نے کہا کہ why this Quran not revealed to chief of Makkah Abu Jahl Amr ibn Hisham and chief of Taif Nu'aym ibn Mas'ud Ashja'i، he was chief of Taif۔ اگر اللہ کریم نے نبوت دینی تھی تو پھر تو کسی چیف کو دینی چاہیے تھی۔ تو چیف آف مکہ ہے کون؟ عمر ابن ہشام، اور چیف آف طائف نعیم ابن مسعود، بنو اشجع کے چیف تھے، پورے طائف کے چیف۔ تو اب اللہ کا جواب دیکھیے کہ نبوت ہوتی ہے رحمت، نبوت کیا ہوتی ہے؟ رحمت۔ اہم یقسمون رحمت ربک، آیا یہ لوگ تقسیم کریں گے آپ کے پروردگار کی رحمت کو؟ یہ تو ایسی بات کرتے ہیں جس طرح میں نے ان کو ایجنسی دے دی کہ سبجیکٹ ٹو یور اپروول،
When you will select or mention the name of someone, then I will send Jibreel Amin to the person concerned. اسے اللہ نے جواب عجیب دے دیا کہ آپ کیا ٹانگ اڑاتی ہیں, یہ آپ کا فیلڈ تھوڑا ہے, آپ مینشن کریں گے, آپ سلیکٹ کریں گے, پھر میں اس کو فرشتہ بھجواؤں گا. اہم یقسمون رحمت ربک, آیا یہ لوگ تقسیم کریں گے آپ کے پروردگار کی رحمت کو جو نبوت ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں نبوت تو چھوڑیے, جو رحمت ہے, یہ جو آپ لوگوں کی معیشت ہے, یہ بھی آپ کی رائے پر ڈیپینڈ نہیں, یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے, یہ بھی اللہ کے فیصلے کے تابع ہے. پیچھے کہہ دیا کہ اپنی معیشت کی بات کرو, آپ کی معیشت بھی does not depend upon your will and wish, that depends upon the will of Allah subhanahu wa ta'ala. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم تقسیم کر چکے لوگوں کے درمیان معیشتہم, ان کے معیشت کو, ان کی معیشت کو. تو معیشت کا ایک معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا, لیکن اس کا ٹیکنیکل معنی ہے وسائل زندگی گزارنے کے. معیشت کا معنی وسائل زندگی گزارنے کے. اور میں نے کہہ دیا کہ اسلامی اقتصادیات کے ماہرین نے اس کے 3 وسائل ذکر کر دیے کہ بنیادی وسائل معیشت 3 ہوتے ہیں. نمبر 1 الصلاحیت الدماغیہ, نمبر 2 القوا البدنیہ, اور نمبر 3 الوسائل المادیہ. آپ ایسا نہیں کریں, آپ وہ اصطلاح جو علماء استعمال کرتے ہیں آپ وہ استعمال کریں. ہاں, تو پہلے الصلاحیت الدماغیہ انٹلیکچوئل, اور دوسرا القوا البدنیہ بدنی قوت لیبر, اور تیسرا الوسائل المادیہ مٹیریل سورسز. اب یہ تینوں طبقے ایک دوسرے کے محتاج ہیں, اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دنیا کا نظام ڈیپینڈ اپان ان 3 چیزوں پر. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا, ہم تقسیم کر چکے ان کے درمیان ان کے وسائل معاش فی الحیات الدنیا, اس دنیاوی زندگی میں. ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات, اور ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر درجات کے حوالے سے برتری دی ہے. تو درجات کے حوالے سے برتری mean every one of these 3 fields will be in need of other to be used or exploited by him. صحیح, آپ کے پاس پیسے ہوں گے لیکن آپ کو چاہیے کیا بل گیٹ, کیسے بل گیٹ والی صلاحیت. صحیح, بل گیٹ کے پاس صلاحیت ہوگی لیکن اس کو چاہیے کیا لالا کے 5 ملین تاکہ وہ انویسٹ کر دیں, اسے لگا رہے ہیں. اب دونوں کے چیز جمع بھی ہو جائیں, اس کو باڈی ورک کے لیے میکسیکن چاہیے. اور اللہ کریم فرماتا ہے دنیا کا نظام ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ سارے طبقے میں نے ایک دوسرے کے محتاج بنا دیے. صحیح, ادروائز دنیا کا نظام چلے گا نہیں. نحن قسم, میرے خیال میں قریشی صاحب کے فیلڈ کے لیے اساسی تصور جو قرآن نے دے دیا. کیوں قریشی صاحب برانچز اچھا صحیح وسائل. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا, تاکہ لوگ ایک دوسرے کو مسخر بنا سکیں. تو میکسیکن یہ ہم کو مسخر بنا چکے ہیں ان اے سینس کہ لالا ہوگا کنٹریکٹر, میکسیکن نہیں ملیں گے تو کنٹریکٹ از گون. کیوں لالا؟ صحیح ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں, یہ چوہدری صاحب جب کانٹریکٹ کرتے تھے تو آپ کام کس سے چلا دیتے؟ میکسیکن. اگر میکسیکن نہیں ملے تو کوئی آپ کو کانٹریکٹ دے, بھائی اس کے پاس لیبر نہیں. لیکن پیچھے اللہ نے فیصلہ کیا کہ آپ ان مصیبتوں میں نہ پڑیں. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, اور آپ کے پروردگار کی رحمت یہ بہتر ہے مما, اس دنیا داری سے, یجمعون جسے لوگ جمع کرتے ہیں. صحیح. اب اللہ کریم نے تو ایک تحفظ آ گیا, آبجیکشن نہیں, اعتراض نہیں. کیا ہے؟ ریزرویشن. کیا ہے؟ ریزرویشن. تو ایک ریزرویشن آ گئی کہ اچھا جی تو پھر بل گیٹ کو وہ تو غیر مسلم اتنے پیسے مل گئے, اور فلاں کافر کو اتنے پیسے مل گئے, تو مسلمانوں کیوں نہیں ملے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں
ایک حدیث میں آیا، حدیث پہلے سنیں تو اس آیت کا کنسپٹ کلیئر ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر دنیا اور دولت کی اتنی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ہوتی ویٹ کے اعتبار سے جس طرح مچھر کا پر، صحیح، تو یہ کافر جو ہے اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دشمن. اللہ کے دشمن اس لیے کہ اتھارٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، تو جو آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کرے وہ آپ کا دوست ہوگا، دشمن ہوگا. تو اب آپ اپنے دشمن کو خیر دیں گے یا شر؟ تو اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی خیر ہوتا اللہ کریم ایک پنی بھی نہ دیتا کافروں کو، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں. اور تبھی تو علماء فرماتے ہیں کہ دنیا یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کا مقصد نہیں. دنیا ذرا غور سے مقصد نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة فأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه. فإن الدنيا خلقت لكم وأنكم خلقتم للآخرة، دنیا آپ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن آپ لوگوں کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی آپ کا مقصد آخرت ہونا چاہیے، دنیا نہ. اور فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، دنیا کو طلب کرنے میں آپ اجمالی تگودو کریں، یعنی آپ اپنے آپ کو ڈیووٹ نہ کریں کہ دنیا ہی کماتے رہیں. فَأَجْمِلُوا، اجمال کا معنی، اجمال اور تفصیل تو آپ جانتے ہیں. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، دنیا داری میں اب ذرا اجمال سے کام لیں. وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ، اور اعتماد رکھیں اللہ کریم پر. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اس لیے کہ اللہ کریم متوکلین کو پسند کرتے ہیں. فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کیا پیاری باتیں کی حضور نے. وَأَنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. وہاں کچھ سیکھیں. وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا، وَلَوْلَا خَشْيَةُ أَن يَكُونَ النَّاسُ كُلُّهُمْ كَافِرِينَ. وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً نحن نفسر في العربية ولولا خشية أن يصير الناس كلهم كافرين. اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر بن جائیں تو اللہ کریم فرماتے میں تو کافروں کو بنگلے گولڈ کے بنائے ہوئے دے دیتا، ان کی سیڑھیاں گولڈ کی ہوتی، ان کے سارے کشن گولڈ کے بنے ہوتے. لیکن پھر لوگ یہ پلی لیتے کہ دنیا یہ فالو کرتی ہے کفر کو، تو کیوں نہ ہم ایمان کو چھوڑ کر کافر ہو جائیں. اللہ کریم فرماتے اسی خوف کی وجہ سے میں کافروں کو، سارے کافروں کو نہیں دے رہا. کافر بھی بہت سارے جو بھوک سے مر رہے ہیں، ہندوستان میں ہندو بھوک سے نہیں مر رہے برابر سے، اور یہاں غیر مسلم مر رہے ہیں. وَلَوْلَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر نہ ہوتا یہ ڈر کہ سارے لوگ ایک امت یعنی کافر بن جائیں، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم بنا دیتے ان لوگوں کے لیے جو رحمان سے انکار کرتے ہیں. کیا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کے چھت وہ سلور کے ہوتے، وَمَعَارِجَ، اور ان کی سیڑھیاں وہ گولڈ کی ہوتی، عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، جو ان سیڑھیوں کے حوالے سے چڑھتے رہتے، وَلِبُيُوتِهِمْ، اور ان کے گھروں کے ابواب دروازے، وَسُرُرًا، اور ان کے کشن اور میٹریسز وہ بھی سونے کے ہوتے، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، کہ اسی پر وہ تکیے لگاتے رہے، وَزُخْرُفًا، اور ڈھیر سارا اور گولڈ بھی دے دیتا. وَإِن كُلُّ، لیکن اللہ کریم نے ایک ہی جملے میں سارا کام ختم کر دیا. بھائی گھر گولڈ کا، زینہ اور سیڑھی وہ گولڈ کا، اور کشن وہ گولڈ کا، اور بیڈ وہ گولڈ کا، اور گولڈ کے ڈھیر لگے ہوئے گھر کے اندر. تو اللہ کریم نے پیچھے کہہ دیا کہ کیا ہے، ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ تو ٹیمپرری نفع ہے جو آپ لے لیتے ہیں. ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، اور تاکید کی سارے چیزیں لما متاع الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کے ٹیمپریری نفع ہے. متاع کا معنی ٹیمپریری نفع. والآخرت عند ربک للمتقین، اور آخرت آپ کے پروردگار کے ہاں جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. والآخرت عند ربک خیر للمتقین، وہ آخرت جو آپ کے پروردگار کے پاس ہے وہ دنیا داروں کے لیے نہیں، وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تو واپس اپنے سبق سے، یہاں تو قریشی صاحب کمال کر دیا. اور لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. سبحان اللہ.
تیرے صوفے ہے افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن۔ اور مولانا فرمود ابوالحسن مولانا فرمود کہ چیز دنیا و لباس دنیاوی از خدا غافل شدن اے مولوی، کہ دنیا کیا چیزیں اور دنیا کی یہ ساری آسائشیں کیا ہیں اللہ سے غافل ہونے کے وسائل ہیں۔ از خدا غافل شدن اے، جتنا ڈھیر سارا ملے گا اتنی ہی غفلت بڑھتی جائے گی۔ چیز دنیا و لباس دنیاوی از خدا غافل شدن اے مولوی، اور چیز دنیا از خدا غافل بدن نیک معاش و نقر و فرزند زن۔ چی فرمود؟ چی خوش فرمود کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن نیک معاش و نقر و فرزند زن، کہ کیا ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، گھر ہے، کار ہے، یہ کیا ہے؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا۔ تو پیچھے فرماتے ہیں کہ ہم خدا خائے و ہم دنیا دون، ہم خدا خائے و ہم آپ خدا بھی چاہتے ہیں اور بڑے دنیا دار بھی بننا چاہتے ہیں۔ ہم خدا خائے و ہم دنیا دون، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ آپ محالات کی بات کر رہے ہیں، یہ خیال است و یہ کریزی کنسپٹ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا والآخرۃ ذرتان، دنیا داری اور آخرت کی آبادی یہ آپس میں دو سوکنے ہیں، ان رضیت احداہما سخطت الاخری، اگر آدمی دو بیویوں کے درمیان پنسا ہوا ہو، ایک کو ذرا اسمائلنگ فیس سے دیکھ لیا تو پھر یا سبحان اللہ دوسری اس طرح بیٹھی ہوئی۔ تو حضور نے فرمایا ایک ایسا کنسپٹ حضور نے دے دیا کہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ دیندار لوگ وہ دنیا داری کے حوالے سے ذرا تنگ دست ہوں گے، کیونکہ وہ آخرت کو اسمائل کرتے ہیں، تو دوسری وہ بالکل اس طرح بیٹھی ہوئی، صحیح، نہ کھانا پر وقت، نہ کپڑا ٹھیک ٹھاک، نہ کار کوئی کام کا، یہاں سے جا کر 10 منٹ میں پھر خراب، اور وہاں سے جا کر 10 منٹ میں پھر خراب۔ یہ دو سوکن حضور نے کیا اچھا تصور دیا کہ ان الدنیا والآخرۃ ذرتان، ذرہ کا معنی سوکن، کہ دنیا اور آخرت یہ دو سوکنے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، تو ان الدنیا وہ کہتے ہیں ٹو وائف آف اے پرسن، تو ان الدنیا والآخرۃ ذرتان ان رضیت احداہما سخطت الاخری، ایک کو راضی کرو گے تو دوسری وہ ناراض ہو جائے گی۔ بس یہی سب سے بہترین سزا۔ ہمارے ہاں تو پشتوں میں ضرب المثل ہے، کسی سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ کیسے گزرتی ہے، وہ کہتی ہے 2 بیویوں کے شوہر سے اچھی گزرتی ہے۔ ہمارے ہاں ضرب المثل ہے پشتوں میں، سال لے آئے 2 خلو خوان نخیم، 2 خلو عذاب دے، یہ بہت بڑی عذاب ہوتی ہے۔ بس 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 بریک۔ حرام، ہسبینڈ حرام۔ تو وہی ہے کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن لے کماش و نقر و فرزند زن، ہم خدا خواہی و ہم دنیا دون، ای خیال است و محال است و جنون۔ اور مزید فرمایا کہ آل دنیا کافران مطلقاً، ایک ہوتا ہے مطلق کافر، ایک ہوتا ہے کافر مطلق۔ اہل دنیا کافران مطلقاً، کہ وہ حقائق کو ہمیشہ چھپاتے رہتے ہیں، کافر مطلق کا معنی ہے کہ وہ حقائق کو ہمیشہ، اہل دنیا کافران مطلقاً روز و شب در چک چکو در بک بکن، کہ دنیا کیا بس چک چک بک بک چک، روز و شب در چک چکو در بک بکن، اور اس سے آگے اس سے بھی زوردار جملہ کہہ دیا کہ آل دنیا چو سگی دیوانہ ان۔ سبحان اللہ، مولانا بھی کمال کرتا ہے، اس لیے تو علامہ اقبال کسی کی پیری بریدی کو نہیں مانتے تھے سوائے مولانا کی، کہ آل دنیا چو سگے دیوانہ ان، دور باش از او چنی فرزانہ ان۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ دنیا دار بن چکے ہیں ان کے جرمز، وہ کیا کہتے ہیں، ریبیز، ان کے ریبیز وہ دیوانہ کتے کی طرح ہیں، آپ جائیں گے تو آپ کو بھی لگ جائیں گے، اور کہتے ہیں وہ ناقابل علاج، وہ ناقابل علاج۔ اہل دنیا چو سگے دیوانہ ان،
دور باش از او چنین فرزانان. عقل مند وہ کبھی دیوانے کتوں کے پاس نہیں یاد کرتے، دیوانے کتوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن مسعود سے کہ ایاک یا ابن مسعود وابواب الامراء، مالدار اور حکمرانوں کے دروازے پر جانے سے اپنے کو بچائے رکھے. ابن مسعود سے کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ، ایاک وابواب الامراء یا ابن مسعود، ابن مسعود ابواب الامراء سے بچے رہیے. امراء کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک جو حکومت کرتے ہیں، دوسرے جو دنیا دار ہوتے ہیں، جو دنیا دار ہوتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں جاؤ گے فتمدحه بما ليس فيه وتصدقه بما يقولون، آپ نے ان کی وہ تعریف کرنی ہے جو صفت ان میں موجود نہیں ہوگی، اور آپ نے ان کے ہر ایک بات پہ ہاں جی آپ نے ٹھیک کہہ دیا. وتصدقوا فيما يقول، تو آپ کا ایمان ول بی آن اسٹیک، ہر وقت آپ کا ایمان خطرے میں پڑا رہے گا. کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں آپ نے غلط کہہ دیا تو فوراً سن کا ہاری وڈیرا صاحب کو کہہ دے کہ یہ آپ نے غلط کہہ دیا تو what will happen later on؟ پرول بالکل صحیح، بالکل صحیح. ایک فارسی کے ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی، ہاں کہ نشاط روح گویند عشق چو بدنامی گردد، نشاط روح گویند عشق چو بدنامی گردد. عاشق کی عاشقی جب رسوائے زمانہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ ہو جاتے ہیں تو عاشق خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اب بات کھل گئی. نشاط روح گویند عشق چو بدنامی گردد، چو کفرس کا برخیزد ہما اسلامی گردد. اور پیچھے کہہ دیا کہ فضول و یا و گوئی گفتگوئے مرد دانائی، عبدالحسن بنویسی کہ فضول و یا و گوئی گفتگوئے مرد دانائی، فضول و یا و گوئی گفتگوئے مرد دانائی. بڑا وائز آدمی ہے، بڑی ٹیلنٹڈ قسم کی باتیں کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، تو آپ اور اوقات بکواس کرتے ہیں، خاموش نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ غریب ہے. فضول و یا و گوئی گفتگوئے مرد دانائی، خرافات غنی پروردے الہامی گردد. اور وہ کہتا ہے کہ غنی اور مالدار وہ خرافات بکتا رہتا ہے، لوگ اس طرح سنتے جس طرح جبریل امین نے ابھی اسے القاء کیا. خرافات غنی پروردے الہامی گردد. مالدار آدمی جب بات کرتا ہے سارے سنتے ہیں کہ جیسا جبریل امین اس کے ساتھ انتہائی ٹچ. یہ استغنا کا معنی ہے آدمی مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو کر ایک اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہ تو استغنا میں ضرب المثل تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ استغنا میں ضرب المثل تھے. وہ تھے عراق کے گورنر. کہاں کے گورنر؟ عراق کے گورنر تھے، اور تھے تو بوڑھے کیونکہ اس کو 300 سال عمر مل گئی تھی آلموسٹ. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ تو آتش پرست تھے، آتش پرست سے یہودی بن گئے، یہودی سے عیسائی بن گئے، پھر بوڑھے تھے، مدینہ آ کے وہاں رک گئے کہ یہاں پہ پیغمبر آخر الزمان نے آنا ہے. صحیح. تو اس کی عمر 273 سے زیادہ تھی، 273 سے. اور پھر ایسے قوی آدمی تھے بڑھاپے تک کہ ہمیشہ جنرل رہے، جنگوں میں لڑتے رہے. حضرت عمر کے زمانے میں بھی لڑتے رہے. حضرت عمر کے زمانے میں جنگ قادسیہ میں وہ وائس چیف آف دی آرمی اسٹار تھے سعد بن ابی وقاص کے ساتھ رضی اللہ. اور وہی تھے جب حضرت عمر نے قادسیہ فتح کرنے کے بعد حکم دے دیا کہ اہل مدائن کو ذرا چیلنج کر دیں، مدائن پہ چلے جائیں. تو جب وہ آئے دریائے دجلہ، میں وہاں گیا ہوں، معبر میں نے دیکھ لیا، معبر مین جہاں سے وہ دریا عبور کر گئے تھے. تو جب وہ آئے، یہ اہل مدائن یہ ابھی تو عراق کا حصہ ہے، اس زمانے میں یہ ایران کا حصہ تھا، اس زمانے میں فارس کا حصہ تھا. تو جب یہ دریا کے قریب آئے گئے، دریا میں فلڈ آ گیا تھا. اور اب جبکہ یہ موجودہ عراقی جو صدر ہے جو بھی ہے، تو اس نے اس سے بہت بڑی نہر نکالی ہے، بہت بڑی نہر. اور بہت بڑی نہر نکالنے کے بعد بھی دریائے دجلہ کی اوسط ڈیپتھ وہ ہے تقریباً 30 فیٹ، مینس کہ کافی گہرا دریا ہے. اور جب فلڈ آ جاتا ہے تو وہ آلموسٹ ڈبل ہو جائے گا. تو وہاں پہ کشتیوں کا جو پل تھا اہل مدائن نے اس کو توڑ ڈالا کہ یہ لوگ پار نہ کر سکیں. اب جب یہ چلے گئے تو وہ دریا تو موجن تھا سیلاب کے پانی سے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو بخار بھی تھا سخت، وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا. تو حضرت سلمان سے کہہ دیا کہ سلمان کیا کریں. تو سلمان یہ استغنا کی بات کہ جو مخلوق سے بے نیاز ہو کر، یہ دریا بھی مخلوق، اس کے موجیں
یہ بھی مخلوق، یہ اسباب و وسائل یہ بھی مخلوق. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ دریا تو یہ اللہ کی مخلوق ہی نہیں ڈبوتا، جب اللہ نہ چاہے تو یہ کسی کو ڈبوئے گا نہیں. تو اس نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا یو آر چیف آف دی آرمی اسٹاف، یو شوڈ جمپ اینڈ دین آئی ایم ڈو آئی سی آئی ول بی لیٹر آن. آپ جمپ کر دیں، پیچھے میں اپنا گھوڑا ڈال دوں گا تو ساری آرمی پیچھے آ جائے گی. جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے کے لگام کھینچ لیا، وہ تو عراقی گھوڑے تھے اعلیٰ نسل کے، اس نے جمپ لگا دی دریا میں، اور سلمان کے گھوڑے نے اس کے بعد جمپ لگا دی، اور پورے کے پورے صحابہ پیچھے ہو گئے، پیادے بھی تھے، سوار بھی تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے جب ہم نے دریا پار کر دیا تو ہمارے گھوڑوں کے صرف سم وہ گیلے ہو گئے تھے، باقی کسی کو پانی میں کوئی زحمت نہیں دی تھی. اور اہل مدائن نے جو دیکھ لیا کہ یہ لوگ تو دیکھیں دریا پر اس طرح آتے ہیں جس طرح خشکی پر، تو انہوں نے فوراً سرنڈر کر دیا اور فارسی میں کہہ دیا دیوانہ مدان سے کہ بھائی جن آ گئے، جنات سے جھگڑنا. صحیح. تو مدائن میں کوئی جھگڑا مگڑا نہیں ہوا. اور میں وہاں گیا، وہاں پہ انہوں نے ایک پینوراما سینٹر بنا دیا ہے، قادسیہ پینوراما سینٹر کہتے ہیں اسے. اور جہاں سے وہ عبور کر گئے تو وہ مقبر کے بالکل سامنے مدائن شہر کا بہت بڑا چوک ہے. کیا ہے؟ چوک ہے، یعنی شہر کے جو روڈ ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں، اور اس چوک کو کہتے ہیں دورت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی چوک یا سلمان سکوئر. تو سلمان سکوئر کے بالکل فرنٹ پر ایک بہت بڑا دروازہ ہے، تو اس پہ لکھا ہے جامع مسجد سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی مین گیٹ پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب بیٹل آف ٹرنچ میں، بیٹل آف کنفیڈریٹ میں، غزوہ احزاب میں، جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے خندق کا تصور دے دیا ایرانی تجربے کی بنیاد پر، اور مدینہ پروٹیکٹ ہو گیا اس خندق کی وجہ سے، حالانکہ کتنے 30,000 لوگوں نے حملہ بول دیا تھا، پوری کی پوری دنیا امڑ آئی تھی. صحیح. لیکن ٹرنچ نے کمال کر کے دکھایا، خندق نے کمال کر کے دکھایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 21 دن تک وہاں بیٹھے رہے سخت سردی میں، سارے صحابہ سمیت مدینہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو جب وہ لوگ واپس چلے گئے شکست مان کر، تو انصار وہ خوش ہو کے نکل آئے، کیونکہ سلمان تو حضور کے آنے سے پہلے وہاں مدینہ میں رہے تھے، حضور سے پہلے آئے تھے. تو انصار نے کلیم کر دیا کہ سلمان منا، سلمان ہمارے آدمی ہیں. ہر ایک آدمی کریڈٹ لیتا ہے، یہ تو انسانی طبیعت ہے. تو انہوں نے کہا سلمان منا، کہ سلمان ہمارے آدمی انصاری ہیں. مہاجرین نے کہہ دیا کہ یہ اوس اور خزرج کا توڑا آدمی ہے، یہ بھی تو کہیں سے آیا ہے ہمارے جیسا، تو ہمارے جیسا مہاجر ہے، امیگرینٹ ہے. تو انہوں نے کہا سلمان منا، سلمان منا، کہ ہم میں سے ہے. اب دونوں قبیلے ممکن ہے قریب لڑ پڑتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہو گئے، اور حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان آج کے بعد میرا فیملی ممبر ہے. تو وہاں پہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم میں سے ہے، یہ اہل بیت میں سے، سلمان ہم میں سے اہل. تو جب آپ مسجد میں داخل ہو جائیں تو مسجد میں ایک قبر ہے حضرت سلمان فارسی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری قبر ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری قبر ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو 3 قبریں ہیں وہاں، کیونکہ تو جب یہ وہاں کے گورنر تھے، وہاں کے گورنر تھے، تو یہ 1 روپیہ کا بان جانتے ہیں وہ چٹائی مٹائی جس سے بنتے ہیں چارپائیوں، تو وہ 1 روپیہ کا بان لے آتے، تو رات کو اس کے ٹوکرے بناتے. کیا بناتے؟ اس کے ٹوکرے بناتے. تو جب اس کے ٹوکرے بناتے تو 3 روپے کے وہ صبح سویرے فروخت کرتے بازار میں. کتنے کے؟ 3 روپے. تو 1 روپیہ پھر بان کے لیے، 1 روپیہ اپنے خرچہ کے لیے، اور 1 روپیہ جو بھی فقیر اسے ملتا تو اسے دے دیتا. تو یہ اس کا روٹین بزنس تھا، کوئی تنخواہ نہیں لیا کرتا. صحیح. اور معمار کو لے آیا کہ میرے لیے رہائش کا ایک گھر چاہیے. تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت تو سارے لوگوں کو معلوم تھی، تو اس نے کہا جی بنا دیں گے یہاں پہ. تو اس نے کہا کہ کیسا گھر ہوگا، کیسا گھر؟ تو معمار وہ بھی سلمان تھا اور سلمان کا تابع دار تھا. تو اس نے کہا کہ تقوم فیصل الی راسک وتستجع فیصل الی قدمیک، آپ کھڑے ہوں گے تو سر چپ سے لگ جائے گی، اور آپ پاؤں پہ لائیں گے تو پاؤں دیوار کے ساتھ. اس نے کہا احسنتا، یہی ہے تصور میرا، یہ میرا تصور، میرے لیے گھر ہونا چاہیے. اور ایسے 2 چادریں لپیٹتے تھے، ایک کا لنگ اور ایک اوپر. گورنر اور کبھی کبھار عصر کے وقت شہر سے باہر نکل کر ویسے گھومتے پھرتے اکیلے، تو وہاں سے آ رہے تھے، اور سنت کے اعتبار سے اپنے وہ جو تہبند ہوتا تھا وہ بھی یہاں تک باندھتے تھے. صحیح. اور نحیف نظار بوڑھے آدمی. تو ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک بوری تھی،
تو اس نے اس کو مزدور سمجھا اور اسے کہا کہ بابا اگر آپ یہ میری بوری میرے ساتھ فلاں جگہ تک لے چلیں تو میں آپ کو 2 روپے دے دوں گا، میں آپ کو 2 روپے دے دوں گا. تو سلمان نے کہا دے دیں مجھے، تو اٹھا دیا. اب جیسے ہی بازار میں داخل ہو گئے لوگ دوڑ کے السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر. اب اس آدمی کے رونگٹے کھڑے ہوئے یہ امیر امیر کی کیا بات ہے، یہ امیر جی مجھے دے دیں. ایک کہتا ہے حضرت مجھے دے دیں، دوسرا کہتا نہیں میں لے جا رہا ہوں. اس آدمی نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے گورنر ہے، یہ تو گورنر ہے حضرت سلمان. تو اس نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہچان نہیں، اب جی مجھے دے دیں اور مجھے معاف کر دیں. اور سلمان نے کہہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلمان جب وعدہ کرتا ہے اسے نبھاتا ہے، جہاں تک میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ وہاں تک پہنچاؤں وہاں تک پہنچا کے. یہی ہے صدق سلمانی. مٹایا قیصر و کسریٰ کے، کیا ہے شہر کہ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا فقر بوزر زور حیدر. صدق سلمانی یہی لوگ ہیں. وہ کیا تھا فقر بوزر زور حیدر صدق سلمانی. سبحان اللہ. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کے پروردگار یخلق وہ پیدا کر دیتا ہے. عربی میں ایک کتاب استاد خالد نے لکھی ہے رجال حول الرسول، رجال حول، اس کا انگریزی ترجمہ ہو چکا ہے. انگریزی ترجمہ مین اراؤنڈ دا ہولی پرافٹ. یہاں پہ ہے ایک نسخہ، اگر آپ کوئی خریدنا چاہے تو وہاں پہ ایک نسخہ میں نے دیکھ لیا تھا. مین اراؤنڈ دا ہولی پرافٹ، بڑی اچھی کتاب ہے صحابہ پر. رجال حول الرسول نمبر 68. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کے پروردگار پیدا کر دیتے ہیں جو وہ چاہے. وَيَخْتَارُ، اور وہ انتخاب کر دیتا ہے جس کا وہ چاہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے لیے کوئی بھی اختیار نہیں اس بات میں. سبحان اللہ، تسبیح اور تنزیہ اللہ تعالیٰ کے لیے. وَتَعَالَى، اور بہت بالا ہے اللہ تعالیٰ. عَمَّا يُشْرِكُونَ، ان سارے شرکاء سے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور آپ کے پروردگار جانتے ہیں مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، وہ جو چھپائے رکھتے ہیں ان کے دل. صدور یہ جمع صدر کا، چیسٹ کو کہتے ہیں، لیکن ہم اسے کہتے ہیں علاقہ مجاز. ذکر صدر ویراد منہ القلب، کہ ذکر ہوگا چیسٹ کا اور مراد ہوگا اس سے دل. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ قُلُوبُهُمْ. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور آپ کے پروردگار جانتے ہیں وہ چیز جو چھپائے رکھتے ہیں ان کے دل. وَمَا يُعْلِنُونَ، اور وہ بات جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ تعالیٰ. وَهُوَ اللَّهُ بس مستقل جملہ ہے. وَهُوَ اللَّهُ یہ کیا ہے؟ کمپلیٹ سینٹینس. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو جب آپ کسی کو ایڈمٹ کریں گے ایک بار کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، then you must believe in his sovereignty and supremacy, and you must follow every single commandment of that supreme entity and sovereignty. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وہ اللہ. اور اس کی تفسیر وہ دوسری حدیث سے بڑی اچھی آ جائے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ گئے، انہوں نے کہہ دیا لات ہمارا ایک خدا ہے، منات ہمارا ایک خدا ہے، غزہ اور حبل یہ ہمارے کچھ خدا ہیں. آپ اگر ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم سے پوچھ لیں تو ہم فوراً آپ کو 30 لکھ کے دے دیں گے. کیا لکھ کے؟ ایک مقالہ لکھ کے دے دیں کہ یہ ہے لات کی ہسٹری، یہ ہے منات کی ہسٹری، یہ ہے غزہ کی ہسٹری، یہ ہے حبل کی ہسٹری. آپ جو اللہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں مزید کچھ بھی نہ بتائیں، کم از کم یہ تو بتائیں یہ باپ کس کا ہے، بیٹا کس کا ہے، بھائی کس کا ہے، بہن اس کی کون ہے، کس سے کیا تعلق ہے فلان. تو اللہ کریم نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے میرے نبی وہ اللہ، کہ وہ اللہ ہے. رات جو میں نے کہہ دیا تھا کہ شرک کے دو انواع ہیں. ایک یاد ہے بات سبق ختم کرنے کے وقت میں نے کہہ دیا تھا کہ شرک کے دو ایک یہ کہ خدا کو مخلوق پر قیاس کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ مخلوق کو خدائی صفت دے دی جائے. بس یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شرک نہیں ہوتا. باقی برانچز اسی سے نکلتے رہتے ہیں. باقی برانچز وہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر. کواکب میں مانے
یہ سارے شرک کے برانچز ہیں. کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر گرے قبر پر، بار سجدہ تو کافر. اور آگے کرے غیر گر، آگے ہاں نہ ایمان سے کچھ، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. ہاں نہ اسلام بگڑے اور نہ ایمان. حالانکہ کام وہی ہے جو مشرک کرتے رہتے، جہالت کی وجہ سے ہم بھی کرتے رہتے. مولانا حالی نے بڑی اچھی بات کہی، وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے. بس یہ ایک سمپل اور بریف جو اللہ نے کہہ دیا، آپ اللہ کو اللہ مانے، ایوری تھنگ از گان. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے. یہ دیکھیے آپ ذرا ٹون اس انداز سے استعمال کر دیں تو بس مسئلہ ختم ہو. اور وہ اللہ ہے. What you are talking about؟ یہ آپ کیا تصورات لیے پھرتے ہیں؟ وہ تو اللہ ہے. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے. لا الہ، نہیں ہے الہ الا ہو، مگر وہی اللہ. تو الہ میں ہم نے دو اساسی تحقیقات کیے تھے. آپ دیکھیے کہ اللہ کریم کے اسماء صفتیہ میں لفظ الہ نہیں. اللہ کریم کے جتنے کوالٹی نیمز ہیں اس میں لفظ الہ کا تذکرہ نہیں. یہ الہ ایک جامع تعبیر ہے اللہ کے سارے صفات سے. سارے صفات اور سارے قدرت اور سارے پاور کو جمع کر کے اس سے ایک تعبیر، جامع تعبیر کیا الہ. صحیح. میں آپ کو مثال دے دوں. آدمی ایلیمنٹری سے فارغ ہوتا ہے، پھر مڈل سے فارغ ہوتا ہے، پھر سیکنڈری سے فارغ ہوتا ہے، پھر کالج سے، پھر گریجویشن کر جاتا ہے، ڈگری لے لیتا ہے بیچلر کی، پھر اس کے بعد ماسٹر کر جاتا ہے، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کر جاتا ہے. تو جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر قریشی، تو اٹ مینس کہ ہز ڈگری آف ڈاکٹریٹ انکلوڈز ایلیمنٹری سرٹیفکیٹ، مڈل سرٹیفکیٹ، ہائی سیکنڈری سرٹیفکیٹ، بیچلر سرٹیفکیٹ اینڈ ماسٹر سرٹیفکیٹ اینڈ دین پی ایچ ڈی. انڈرسٹینڈ؟ تو جب اللہ نے کہہ دیے الہ تو اٹ مینس کہ ہی الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ الہ میں یہ سارے تصورات موجود ہیں. الہ میں یہ سارے تصور، کیونکہ اللہ کریم کے کوالٹی نیم کا تعلق یا نیچے والی دنیا سے ہوگا یا اوپر والی سے. اما یتعلق بالعالم السفلی و بالعالم العلوی. تو اب اللہ کریم نے فرمایا والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. اللہ وہاں بھی الہ ہے اور یہاں بھی الہ ہے. اللہ وہاں بھی الہ ہے اور یہاں بھی الہ ہے. اب الہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ تو یا تو یہ ماخوذ ہے الہ یعلہو سے. الہ یعلہو، الہ یعلہو. جب بچہ خوفزدہ ہو جائے اور دوڑ کے اپنی ماں سے چمٹ جائے، اس کو کہتے الہ. الہ الفصیل الی امی. الہ بچڑا نہیں کہتے، وہ گوسالہ. الہ الفصیل الی امی، وہ گوسالہ کتے کی گونج سے ڈر کر اپنی اماں سے چمٹ گیا. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ الہ. تو آپ دنیا میں رہتے ہیں تو خوف تو آتے رہیں گے، مصائب اور مشکلات لیکن آپ نے چمٹنا کہاں سے؟ اللہ سے. نہ داتا گنج بخش سے اور نہ حضرت معین الدین اجمیری سے اور نہ کسی اور سے. تو کہاں چمٹنا ہے؟ اللہ سے. ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر. اللہ سے دوڑنا ہے تو اللہ کے جانب دوڑیے. اللہ سے دوڑو کسی اور طرف تو منہ کی کہانی پڑے گی. بس اللہ سے دوڑنا ہے تو کہاں دوڑو گے؟ اللہ کے ہاں کہ میں جی آ گیا، اب جو کچھ کرنا چاہے کرتے ہیں. تو الہ. اور دوسرا ہے والہ. کیا والہ. اور والہ کا معنی ہے تحیر، حیران ہونا. تو اٹ مینس کہ اللہ کی ذات کی ایسنس کیا ہے، اللہ کی ماہیت کیا ہے. اللہ کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے؟ وی ڈونٹ نو. نوباڈی نوز. نوباڈی نوز کیا ہے. اس کی شکل انسانوں جیسا ہے، وہ سن کے قرص کی طرح گول ہے، وہ مون کی طرح جمالیت اس پہ غالب ہے، وہ ستاروں کی طرح کرنے دے رہا ہے، وہ سمندر کی طرح موجزن ہے. کیا کہو گے آپ؟ رات جو میں نے کہہ دیا تھا کہ برترس خیال و قیاس و گمان و وہم وزہرچ گفتان د شنید مخواند این. سادی نے بڑی اچھی بات کہی.
کہ اے برطرس خیال و قیاس و گمان و وہم، وہ اللہ آپ کی ذات ایسی نہ کسی کے وہم میں، نہ کسی کے گمان میں، نہ کسی کے خیال میں آنے والی ہے، کیونکہ انسانی خیالات آپ کے ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہ ہر چ گفتہ ہم بشنی دے مخواہ، لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ دفتر تمام گشت و بپایا رسیدو، کتابیں ختم ہو گئی، کتابیں کورسز کمپلیٹ ہو گئے، لیکن ہم چنی در اول وصف تمہار رہے، لیکن ہم تو آپ کی ذات کے متعلق ابھی ایلیمنٹری میں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ پڑھ کے بھی ابھی آپ کے ذات کے حوالے سے الفابیٹس میں ہیں، آپ کے ذات کے حوالے سے الفابیٹ، اور یہ ایک ایسا درس ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اللہ کی معرفت اس کی کوئی انتہا نہیں، کہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جانگی آگی تیری پہچان یہی ہے، کہ بس یہی آپ کی شناخت، یہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کہی، اس سے پوچھا گیا اللہ کے متعلق کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ما خطر ببالک او جاء فی خیالک او فی حال من احوالک فاللہ وراء ذالک۔ کیا عجیب جملہ کہہ دیا کہ جو کچھ آپ کے دل میں آئے، آپ کے خیال میں آئے، جو کیفیت آپ تصور کرے، ان ساری چیزوں سے اس پر اللہ کی ذات ہے۔ کل ما خطر ببالک او جاء فی خیالک او فی حال من احوالک فاللہ وراء ذالک۔ باہر پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا ایسا درس لیا تھا کہ بس وہ مختصر جملہ کہہ کر سب کچھ جمع کر دیتے۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا گیا اللہ، تو اس نے کہا من غایت معرفتہ القصور عن معرفت، اللہ ایسی ذات ہے جس کی پہچان کی انتہا یہ ہے کہ آدمی اقرار کرے نہ پہچان سکا، آدمی اقرار کرے نہ پہچان سکا۔ ہم تگدو کر رہے ہیں، تگدو وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اس لیے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ نے بندگی کب تک کرنی ہے؟ جب تک موت نہ آئے۔ صحیح، اب اللہ کے ذات کا یہ عبادات کا حاصل کیا ہے اللہ کی معرفت کیا، اللہ کے، اب اس کا اگر کوئی اسٹاپ ہوتا، کوئی اختتام ہوتا تو کسی کو 10 سال بعد ملتا، کسی کو 20 سال بعد، کسی کو 5 سال میں، کوئی ذرا زیادہ تیز ذہن کا ہوتا 1 سال میں سر کر لیتا امریکن مائنڈ، صحیح، تو اس کی چھٹی ہو جاتی کہ بس ہمارا ختم، اس لیے کہ آپ معرفت حاصل کر گئے، لیکن چونکہ اس کو کوئی انتہا نہیں، اس لیے قرآن نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک آپ لگے رہو گے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ لا الہ نہیں ہے، الہ اور معبود اللہ، الہ اور معبود تو سارے صفات اللہ کے، سارے صفات۔ شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا ایک قصیدہ ہے فارسی کا، تو اس میں توحید کا جو حصہ کہہ دیا ہے، تو اسی میں کہہ رہا ہے کہ یقیدانو دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو۔ اس نے کہہ دیا کہ میرا عقیدہ ہے یقیدانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو، اللہ کے علاوہ کونین میں کوئی موجود بھی نہیں ہے، صحیح، کیونکہ فینیٹی یہ کوئی وجود ہے، فینیٹی that is not وجود، وجود is infinity and that infinity is only اللہ سبحانہ، تو وہ کہتے ہیں ولا موجود فی الکونین لا مقصود